بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو توے پر بھون کر روغنی مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم منمل ہو جاتے ہیں بلکہ نشان دبے بھی چلے جاتے ہیں۔ درد سر کا علاج۔ اگر آپ کی درد سر کی شکایت ہے تو سر کو بھاپ دیجیے اور پھر اسے سرد پانی میں بھیگتے ہوئے تولیے سے صاف کر لیجیے۔ درد سر سے دور ہو جائے گا۔ ذرا سا نمک کھائیں اور پھر اس کے 10 منٹ بعد ٹھنڈا پانی پی لیجیے، بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ پیاز کاٹ لیجیے اور اسے سونگھیے، وہ چائے جس میں زیادہ پتی پڑی ہو لیجیے اور اس میں آدھا لیموں نچوڑ دیجیے اور پھر اس میں چاہے تو چینی یا ذرا سا نمک ملا دیجیے۔ درد سر کو فوری آرام مل جائے گا۔ روئی کو لیموں کے عرق میں ڈبو لیجیے اور پھر اسے پیشانی پر ملیے اور درد سر ختم ہو جائے گا۔ کچھ کھانے بے ضرر لگتے ہیں لیکن ان میں خطرات چھپے ہیں۔ کوئی کھانے کی چیز مضر صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ پرانے زمانے میں تو ایسے ہی حالات رائج تھے، لیکن جو سائنس نے ترقی کی تو معلوم ہوا کہ کئی ایسے چیزوں جو ہم روزمرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں دراصل ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر احتیاط کے نہیں کھائی جا سکتی۔ خوراک کے انتخاب سے لے کر اسے پکانے اور اس کی تیاری کے عمل تک انسان نے کئی صدیوں کے تجربوں کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ اشیاء کون سی ہیں جو زہریلی ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر نہیں کھائی جا سکتی۔ ان اقدامات کے بغیر کچھ غذائیں ایسی ہیں جو کھانے والوں کو نہایت بیمار کر سکتی ہیں، جن کی علامات میں متلی سے لے کر دماغ کی بیماریوں میں شامل ہو سکتی ہے اور ان کے نتیجے میں انسان کی موت تک ہو سکتی ہے۔ صحت کے لیے مضر کھانوں سے بچنے کے 4 طریقے۔ ریسٹورانٹ کا کھانا فاسٹ فوڈ سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ چکنائی خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے مضر ہے۔ خوراک کو بری حالت میں رکھنے یا غلط طریقے سے پکانے سے بھی متلی، دم گھٹنے یا دماغی بیماریوں جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں کھانے سے پہلے بہت احتیاط برتنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر آپ کو نیچے دیے گئے چند پہلو سمجھ نہ آئیں تو بہتر ہے کہ ان کھانوں کو ہی نہ کھایا جائے۔ پفر مچھلی۔ خطرناک پفر مچھلی جاپان میں ایک پسندیدہ ڈش ہے۔ پفر مچھلی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس میں ٹیٹروڈوٹاکسن ہوتا ہے جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے اور اسے سائنائڈ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان مضر اثرات کے باوجود پفر مچھلی کو کچھ ممالک میں ایک مفید غذا سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں فوگو، جو کہ تیار کی گئی پفر مچھلی کا ہی نام ہے، کو اکثر کچا یا سوپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ شیف یا باورچی کو کئی برسوں کی انتھک تربیت کے بعد ہی یہ مچھلی تیار کر کے گاہکوں کو پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس ڈش کی تیاری میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جب فوگو پلیٹ تک پہنچے تو اس کے سارے زہریلے حصے بشمول دماغ، جلد، آنکھیں، جگر اور انتڑیاں نکال دی گئی ہوں۔ شیف کو اس مچھلی کو پکانے کے لیے مخصوص تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مچھلی کے تمام زہریلے حصے نکال دے۔ کاسو مارزو پنیر۔ اس خوراک کو جو بات منفرد بتاتی ہے وہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کی بھوک مر جائے، لیکن اٹلی کے علاقے سارڈینیا میں بننے والی اس پنیر کے دنیا میں بہت مداح ہے۔ کاسو مارزو کو پیکورینیا پنیر میں مکھی کے لاراوا کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ پیکورینیا پنیر پارمیزن کی طرح ایک لذیذ چیز ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے کیڑے پنیر کو نرم کر دیتے ہیں۔ جب اسے کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو مرکز میں اس کی کثافت تقریباً مایا جیسی ہو جاتی ہے۔ کاسو مارزو کا ذائقہ بہت تیز ہے جو کہ لاراوا کے فضلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ گورگونزولا پنیر جیسا ہے۔ گورگونزولا پنیر ایک چکنی پنیر ہے جس میں سبز لہریں ہوتی ہیں۔ کاسو مارزو کا ذائقہ کافی تیز اور منفرد ہوتا ہے جس میں لاروے کے فضلے کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کا ذائقہ چکھنے سے پہلے کچھ چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے تو آپ کے اضطراری افعال یا ریفلیکسز ایسے ہوں کہ آپ کیڑے پکڑ سکیں۔ کھانے کے دوران پلیٹ میں یہ کیڑے 15 سینٹی میٹر تک چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ کاسو مارزو خوراک کی اس فہرست میں شامل نہیں جو کہ یورپی یونین نے منظور کی ہو، اس لیے اسے برآمد نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا یہ کہ کاسو مارزو کو دنیا کی سب سے خطرناک پنیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کو کھانے سے صحت کو خطرہ ہے۔ یہ زیادہ خطرناک اس وقت بھی ہو جاتی ہے جب کیڑے مر جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ چیز اب کھانے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن اگر وہ فریج میں رکھنے کی وجہ سے مریں تو یہ اور بات ہے، اس سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا۔ اسے خراب ہونے کے بعد کھانے سے خراب پیٹ، متلی یا اسہال ہو سکتا ہے۔ کاسو مارزو کو دنیا کی سب سے خطرناک پنیر کہا جاتا ہے۔
روبارب یا رویند برطانوی کھانوں میں روبارب کی ڈنڈیاں بہت مقبول ہیں۔ یہ کئی مشہور میٹھے پکوانوں اور مشروبات کا ایک اہم جز ہیں۔ روبارب کی ڈنڈی برطانیہ میں بہت مقبول ہے، لیکن آپ کو روبارب کے ساتھ بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ اس کی ڈنڈی کے ساتھ لگے سبز پتوں میں زہر ہوتا ہے، خصوصاً اس میں موجود اوکسالک ایسڈ کو اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس سے متلی ہو سکتی ہے، معدنیات جذب کرنے کی صلاحیت کم اور گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پر بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ روبارب کے پتے کتنے خطرناک ہیں۔ اوکسالک ایسڈ ڈنڈی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کی مقدار پتوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پتوں کی بہت زیادہ مقدار کھائے تو تب ہی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا مشورہ ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ نمبر 4، سرخ پھلیاں اور سویابین۔ کچی پھلیوں میں چربی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جسے ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پھلیاں اور دالیں صحت کے لیے اچھی ہیں، لیکن ان کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جنہیں اگر مناسب طریقے سے نہ پکایا جائے تو یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہیں۔ سرخ پھلیاں اور سویابین اس زمرے میں آتی ہیں۔ ان کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ لحمیات، فائبر، وٹامنز اور معدنیات ہوتی ہیں۔ ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ ان میں چربی کی ایک قسم فائٹوہیماگلوٹین موجود ہے، جس کا نہ صرف نام مشکل ہے بلکہ اس کو ہضم کرنا بھی اتنا ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ آپ کو پیٹ میں درد ہوگا اور قے بھی آ سکتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ان پھلیوں کو اچھی طرح پکائیں تو اس ناخوشگوار کیفیت سے نجات مل سکتی ہے۔ سرخ پھلیوں کی طرح سویابین بھی پروٹین یعنی لحمیات سے بری ہوتی ہیں، اینٹی آکسیڈینٹس بھی موجود ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ان میں انزائم ٹرپسن کی شکل میں ایک قدرتی زہر بھی ہوتا ہے جو اسے پوری طرح ہضم کرنے میں رکاوٹ ہے۔ دونوں کو پکانے سے پہلے انہیں کم از کم 12 گھنٹے پانی میں بھگونا چاہیے اور بعد میں اچھی طرح خشک اور صاف کرنا چاہیے۔ نٹمیگ یا جائفل، اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو جائفل سے نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت سے آتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ پڈنگز کی تیاری میں ایک اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت، سبزیوں اور چٹنیوں اور چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائفل سے ہونے والی بد ہضمی سے شاذ و نادر ہی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی خاص اچھا تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ کوئی اتنا زیادہ مسالہ ایک وقت میں کیوں کھائے گا؟ لیکن جائفل کو صدیوں سے ایک ہیلوسینوجن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس سے انسان فوراً تخیل میں پرواز کرنے لگتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔